أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حضرات محترم، ہر دانا اور عقل مند انسان یہ بات جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو میں آپ گزار رہے ہیں یہ فتنوں کی اما جگہ ہے۔ کوئی بھی انسان زندگی کے کسی بھی معاملے میں قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے دو رستے ہیں، ایک خیر کا رستہ ہے اور ایک شر کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں کبھی خیر کے ساتھ اور کبھی شر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کبھی اللہ خیر عطا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ انسان خیر پہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، کبھی اللہ کسی شر میں مبتلا کرتے ہیں تو اللہ پھر بھی دیکھتے ہیں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، میرا گلہ کرتا ہے یا مجھ سے اس شر کے لیے پناہ طلب کرتا ہے۔ جس پاک پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں، میں فتنوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تیز بارش اترتی ہوئی تم دیکھتے ہو، یا اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح ایک تسبیح اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پے در پے دانے گرتے ہیں، اس طرح فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تک میں تمہارے ساتھ موجود ہوں میں تمہاری طرف سے ان فتنوں کے سامنے مدافعت کروں گا، ان فتنوں کا مقابلہ میں کروں گا، لیکن جب میں نہ رہا تو پھر ہر مسلمان، ہر انسان کا اللہ حافظ ہے، اسے پھر خود ان فتنوں سے بچنا ہوگا، ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت مثال دے کے ہمیں سمجھایا
ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی اس طرح ہے کہ وہ ایک پگڈنڈی پہ سفر کر رہا ہے. پگڈنڈی تو قطع زمین کے درمیان ایک چھوٹی سی جو ہے کچا رستہ ہوتا ہے، تو بہت تھوڑا ہوتا ہے جس پہ صرف قدم رکھا جا سکتا ہے. کہا دنیا کی زندگی ایک پگڈنڈی کی طرح ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور انسان اچھا یا مومن وہ ہے جو اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کے گزرتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان اور اہل ایمان تصور کرتے ہیں، اور یقیناً ہے جو اللہ کو رب مانتا ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی تصور کرتا ہے، قرآن کریم کو کتاب حق مانتا ہے، وہ یقیناً مسلمان اور اہل ایمان ہے. اب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ہے کہ ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو بچا کے گزرنا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں جس طرح سامن بھادو کے بادل نظر آتے ہیں اور اتنی تعداد میں وہ ہوتے ہیں، اس طرح میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ہر آنے والا وقت فتنوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. آج کے دور میں بھی ہم بہت سے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں. ان میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم اس پاک پیغمبر کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، انڈائریکٹ اللہ رب العزت کی کلام کا انکار کر رہے ہیں، انڈائریکٹ. اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ کام اس طرح ہے، ہم کہتے نہیں اس طرح نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں نے یہ کیا، ہم نے کہا آپ نے ایسا نہیں کیا. ان میں ایک ہے رسول اللہ کے ساتھیوں کے متعلق بدگمانی. جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے اس خطے بر صغیر کے اندر ایک ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے کہ العیاذ باللہ، اگر اللہ کے سامنے اللہ زد میں آئے تو اس کو بات کہنے پہ بھی گالی نکالنے سے، برا کہنے سے دریغ نہیں کرتے. اگر نعوذ باللہ رسول اللہ کی ذات آئے تو وہاں بھی ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، نام بے شک نہ لیں. اگر قرآن کا حکم سامنے آتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ایسے قرآن کو ہم نہیں مانتے. تو پھر ہماری مسلمانی کہاں رہ جاتی ہے؟ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے گواہی دی ہے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق. اب مجھے بتائے اللہ سے زیادہ سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کس کی تسبیح؟ اللہ رب العزت کی. الملک وہی بادشاہ ہے، القدوس وہی سب سے پاکیزہ ہے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. مالک کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسول. میں نے ان پڑھوں کے اندر اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اس میرے پیغمبر نے جن کا نام نبی اس بے غرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یتلو علیہم آیاتہ، انہوں نے میری آیات کی تلاوت کی، اور اس تلاوت قرآن کریم کے احکامات کو سمجھانے کی وجہ سے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کے مخاطبین میں اکثر لوگ پاک ہو گئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے انہیں قرآن بھی سکھایا اور دنیا جہان کی دانائی اور حکمت کی باتیں بھی بتلائی.
دانائی اور حکمت کی باتیں کس کی ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی تشریف آوری سے پہلے سب گمراہ تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ. کچھ بعد میں بھی ساتھ ملے لوگ ان کے کہنے پہ جن کی تربیت رسول اللہ نے کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ غالب حکمت والے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں یا قیامت تک آنے والے صاحب ایمان. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ ان پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انہیں ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی. کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے پاس آ کے اپنے ایمان اور اسلام کا احسان جتلانے کی کوشش کی. سورۃ حجرات کے اندر اللہ نے انہیں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا. اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو مجھ پہ یا میرے نبی پہ. قل لا تمنوا علی اسلامکم. مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا مجھ پر یا میرے رسول پر. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ایمان کس کسوٹی پہ رکھ کے پرکھیں گے تو اللہ ہمارے ایمان کو تسلیم کرے گا. سورۃ بقرہ پہلا پارہ اس کا آخری رکوع اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کسوٹی دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح رسول اللہ کے شاگرد ایمان لائے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر میں تمہیں ہدایت یافتہ طلب کروں گا، ہدایت یافتہ مانوں گا، تسلیم کروں گا. وَإِنْ تَوَلَّوْا. اگر ان کا رستہ چھوڑو گے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے شاگرد تھے، ان سے تربیت یافتہ تھے، تو فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. پھر سمجھ لو تم بدبخت ہو. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے طریقے کو اپنائیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. جس طرح وہ ایمان لائے ان ایمان لانے والوں میں ایک شخصیت ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بدقسمتی یہ کہ جس شخصیت کے متعلق قرآن نے کہا، جس شخصیت کے متعلق رسول اللہ نے کہا، جس شخصیت کے متعلق تمام صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی امت میں ان سے بہتر کوئی نہیں بنایا، آج انہی پہ اعتراض کھڑا کریں، ان پہ الزام کریں، تو پھر ہم کیسے مسلمان رہ جائیں گے؟ کس طرح اپنے آپ کو ایماندار کہیں گے جب سب سے بہترین انسان ایماندار نہیں رہا، جب وہ امانت دار نہیں رہا، جب وہ اس حق مارنے والا ہے؟ تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ حقیقت حال یہ نہیں جو الزام لگایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے جو میں عرض کروں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بعض لوگ فطرتاً اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے کہ وہ جاہلیت کے اندر بھی کسی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے. ان پاک باز لوگوں میں دو شخصیت نمایاں ہیں، ایک سیدنا ابو بکر اور ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر خود کہتے ہیں میں نے جاہلیت کے اندر جب ہر دسترخوان کی زینت شراب ہوتی تھی، لوگ پانی سے زیادہ شراب کو اپنا پینا سمجھتے تھے، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہوتی تھی، تو سیدنا ابو بکر اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شراب کو نہیں ہاتھ لگایا تھا. کیوں نہیں لگایا تھا؟ اللہ رب العزت بعض لوگوں کے دلوں میں نظافت بھری ہوتی ہے، ان کا بچپنا ہو جوانی ہو، وہ گندگی اور غلاظت کو پسند ہی نہیں کرتے. یہ اللہ ان کی فطرت میں ڈالا ہوتا ہے.
اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابھی میں اتنا شعور میں نہیں آیا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نشے کے اندر ایک گندی جگہ پہ غلاظت پہ پخانے کو اپنے ہاتھ سے رونتا، جب اس کی بدبو ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتا۔ میں نے کہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ نشے میں ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ میں پوری زندگی ایسی خباثت کو اپنے منہ پہ نہیں لگاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات، بدکاری زنا جو ہے اس معاشرے کے اندر فخر سمجھا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان دونوں شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے جاہلیت کی زندگی میں بھی کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ تیسری بات، جو ان کا ایمان اور عقیدہ تھا، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میرا باپ ابو قحافہ، جب مجھے شعور آیا، کچھ سمجھداری آئی، تو میرے باپ نے میرا بازو پکڑا، میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے معبد خانے میں لے گیا جہاں لات، منات، عزا، حبل ان سب کے بت پڑے ہوئے تھے، اور مجھے سمجھانے لگا باپ میرا کہ اے عبداللہ، حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، ان کی کنیت ابو بکر تھی، کہنے لگی یا عبداللہ، یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی عبادت ہم پہ لازم ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اپناؤ۔ کہتے ہیں میں اپنے باپ سے تھوڑا سا ہٹا، میں حبل کے پاس گیا، اس کے کان میں کہا مجھے لباس کی ضرورت ہے، دو۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں لات کے پاس گیا، اس کے بت کو میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے چاہیے، اس نے بھی مجھے جواب نہ دیا۔ پھر میں عزا کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، اس نے بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا، جو میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا، جو میری بات سنتا نہیں ہے، جو میری حاجت پوری نہیں کر سکتا، میں اسے اپنا خدا کیسے تصور کر لوں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جاہلیت کے اندر بھی کبھی کسی بت کو نہیں پوجا تھا۔ یہ تین باتیں ایسی تھی جو فطرت اسلام تھی، اسلام کی بنیاد تھی، اور یہ پاکیزگی اور طہارت کی انتہا تھی۔ جہاں ان باتوں کو فخر سمجھ کے کیا جاتا تھا، سیدنا ابو بکر نے یہ باتیں نہیں کی جاہلیت کے اندر بھی۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اپنی نبوت کے دوران۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے اندر تین ایسے لوگ ہیں جنہیں میں مسلمان کہہ سکتا ہوں، باقی سب گمراہ تھے۔ ایک ورقہ بن نوفل تھے، یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، عیسائی عالم دین تھے۔ دوسرے زید، یہ حضرت عمر کے چچا تھے، زید بن نوفل۔ اور تیسرے قس بن سعدہ تھے۔ یہ تینوں ہی یہ کہتے تھے ہمیں پتہ تو نہیں کہ ہمارا خدا کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں لوگ جنہیں خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں زید بن نوفل کے پاس بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ کے صحن کے اندر، وہاں سے امیہ بن سلط گزرا۔ اس نے کہا او خیر کو طلب کرنے والے، اپنے خدا کے متعلق کوئی معلومات ہوئی ہیں؟ تو زید بن نوفل نے کہا نہیں، ابھی تو میں کسی صحیح ایسی پوزیشن پہ نہیں پہنچا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا رب کون ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے اس دن پہلے دن احساس ہوا کہ ایک خدا ایسا ہے کہ جس کی تلاش کرنی چاہیے۔ پھر مجھے بھی اس کی جستجو ہوئی، میں دنیا میں کئی ممالک میں اپنے تجارت کے لیے پھرا، اور میں بھی ہر جگہ اس جستجو میں رہا کہ مجھے اس خدا کا رستہ مل جائے کہ جو ساری کائنات کا رب ہے، جس کی عبادت کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ یہ بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ حبل، یہ دوسرے نام رکھے ہوئے ہیں،
یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس روشنی کو دنیا میں بھیجا جنہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا، آپ نے ابھی ظاہراً تبلیغ شروع نہیں کی۔ جو قریبی دوست تھے ان میں سیدنا ابو بکر آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے آپ سے جاہلیت میں بھی محبت کرتے تھے، آپ کے قریب رہتے تھے۔ جب ان کے کان میں رسول اللہ کی بات پہنچی تو سب سے پہلے شخصیت جس نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، جس نے اللہ کو رب تسلیم کیا، ان کا نام ابو بکر بن ابی قحافہ ہے۔ اگر یہ شخصیت جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت کو پہچانا اور اس کے بعد جب تک زندہ رہے تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح مددگار بنے رہے، آپ کے ساتھ زندگی کے ہر قدم پہ ساتھ ساتھ رہے، وہ سفر ہے یا حضر ہے، وہ گھر کا معاملہ ہے یا مسجد کا ہے، وہ میدانوں کا معاملہ ہے یا کسی بھی جگہ کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے دائیں نظر آئے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے جو ابو بکر کے مال اور ان کے دوسرے معاملات، ان کی معاملت نے فائدہ دیا ہے، کسی نے نہیں دیا۔ اور آپ نے یہاں تک کہا ہر فرد جس نے میرا کلمہ پڑھا، جو میرے ساتھ مسلمان ہوا، میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، اس کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی شخص ہم جیسا جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا، کیا ہم انڈائریکٹ رسول اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کر رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی آپ اور صحابہ، یعنی یہ زمانہ 110 ہجری تک جاتا ہے، آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا۔ یہ سب سے بہترین، جب سے دنیا بنی قیامت قائم ہونے تک اس سے بہترین زمانہ آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، خیر القرون کرنی۔ اور اس زمانے کے لوگ جو اسلام کے ماننے والے تھے، اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے والے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے، ان سے بہتر انسان کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اگلا زمانہ، انہیں تابعین کہتے ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیکھا، ان سے تعلیمات حاصل کی، ان کی شاگردی اختیار کی، اور اسی پہ اسلام کے اندر ہی ان کی موت آئی، انہیں تابعی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ زمانہ ہے، پھر ثم الذین یلونہم، یہ تیسرا زمانہ تبع تابعین کا ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا، یہ بہترین زمانے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک چھان بورا ہے، ہم اس چھان بورے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس سے اچھا بننے کی کوشش کریں گے تو اس چھان بورے سے نکلیں گے۔ تو جب ہم انہی لوگوں کے متعلق جنہیں رسول اللہ نے سب سے بہترین کہا، ہم ان کے عیوب تلاش کریں گے، ان کی باتیں ایسی جو جھوٹ پہ مبنی ہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو کیا اللہ راضی ہوگا اس بات پہ؟ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ جانے لگے تو اس وقت سینکڑوں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو انتخاب کس کا ہوا کہ رسول اللہ کا ساتھی کون ہجرت میں بنے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت حضرت ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں۔ آپ نے کہا اپنے گھر والوں کو علیحدہ کرو، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میرے گھر والوں کے متعلق آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کی بات کی خیانت کبھی نہیں کریں گے، آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، اور کہا آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ۔
تو کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے۔ ابو بکر زار و قطار رونے لگے کہ اللہ نے میرا انتخاب آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر ہجرت کے اندر جو معاملات پیش آئے، وہاں اللہ رب العزت نے ان دونوں کے متعلق یہ فرمایا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ اس کی مدد یعنی اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو شہر سے نکال دیا تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں میں سے دو جو تھے یہ غار کے اندر تھے، اور غار کے جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے، یہ غار اس کا دھانا اوپر ہے، نیچے اندر جگہ بنی ہوئی ہے، اگر اوپر کھڑے ہوں نظر نیچے پڑے تو سب کچھ غار کے اندر نظر آتا ہے۔ کفار یہاں تک پہنچ گئے اور ان کے کھوجی انہیں یہاں لے کے آ گئے، لیکن اللہ نے ان کی نظروں کو بند کر دیا۔ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق غار کے اندر ہیں، اور اس وقت اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے گا اگر ان کی نظر ہم پہ پڑ گئی؟ تو اللہ نے کہا، ان کے صاحب نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، جس طرح اللہ اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، ابو بکر تیرا رب تیرے ساتھ بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، پھر اللہ کہتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے ان پہ اپنی مدد نازل فرمائی، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسا لشکر اتارا جسے تم دیکھ نہیں سکتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، کافروں کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، وکلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ صرف بلند ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب حکمت والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب میں اس غار میں تھا اگر ان میں کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالتا تو ہمیں ضرور دیکھ لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دو وہ تھے جو کائنات کے اندر سب سے بہتر اور برتر اور افضل انسان تھے۔ آج ہم کوئی شخص، بعض ایسے بد کردار بھی ہیں جو رسول اللہ کے متعلق بھی بد زبانی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، دو چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، ان کے متعلق دل میں بغض رکھنا یہ بہت بعد کی بات ہے، صرف ان کے متعلق بری بات سوچنا۔ ایک بیت اللہ ہے، اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو بیت اللہ میں صرف برائی کا سوچے گا دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور رسول اللہ کے متعلق فرمایا، جس نے رسول اللہ کے متعلق کوئی بات بری سوچی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں اس کی پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ کے متعلق بری سوچ رکھنا بھی انسان کی بربادی کا سبب ہے۔ تو وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ رد و قدح کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری حیثیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، کہ سیدنا ابو بکر، ان کے متعلق عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، آج بہت سی باتیں سوشل میڈیا پہ ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ایک وہ بات ہے جو عقیدت اور محبت کے نام پہ جھوٹ ہمارے سر پہ جڑا جا رہا ہے، ایک وہ بات ہے جو رسول اللہ نے کہی ہے، پوری دنیا کے انسان ایک عقیدہ بنا لیں اور ان کی بات رسول اللہ کے خلاف ہو، ہم سب جھوٹے ہیں، ہم سب مکار ہیں، ہم سب دغا باز ہیں، اللہ کے رسول کی بات کی سچی ہوگی اگر ہم رسول اللہ کے خلاف چلے گئے۔ اب رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے پوچھا
ای الناس احب الیک، اے اللہ کے پیارے حبیب جتنے آپ کے ساتھی ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ۔ کہتی ہے میں نے یہ نہیں پوچھا، میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد محترم سیدنا ابو بکر۔ یہ سیدنا میں عرض کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ کے امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، لیکن ہمارے سروں کے سردار ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اس کے بعد مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ پھر کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد عمر ہے۔ یہ دو شخصیات ایسی تھی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں بات عرض کی ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آج جن کے متعلق ہم بری زبان نکالتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کا حق رکھ لیا، انہوں نے ایسا کیا، نعوذ باللہ ان کے دروازے کو توڑ دیا، حضرت عائشہ کا حمل گرا دیا، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ سب جھوٹ ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا ابو بکر، آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ ابو بکر تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، آپ نے انہیں دیکھ کے کہا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ نے ہمیشہ کے لیے تمہیں آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نام ہی عتیق پڑ گیا، یعنی آزاد کیے ہوئے، یعنی جسے اللہ نے آزاد کر دیا، جس کی گواہی رسول اللہ نے دی، ہم انہیں خائن کہیں تو شرم سے مر نہیں جانا چاہیے، ہم انہیں یہ بات کہیں۔ دوسری بات سوچنے والی یہ ہے، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، قرآن کریم سورۃ نساء اس کے اندر اللہ نے وراثت کی تقسیم کے اصول تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ ہے اگر کسی شخص جانے والے کی بیٹی ایک ہے، بیٹی ایک ہے بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے اس بندے کے ترکے سے نصف ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ جو بھی ہے، اگر 100 روپیہ ہے تو 50 اس بیٹی کے ہوں گے، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ملیں گے، یعنی 100 میں سے 66 ملیں گے، اور ان کی بیویوں کو 1/8 ملے گا، اور اگر ان کا بھائی نہیں ہے تو پھر چچاؤں کو مل جائے گا، یا فوت ہونے والے کے بھائی کو مل جائے گا، چونکہ رسول اللہ کو کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے یہ اگر وراثت ہونی ہوتی تقسیم تو پھر ان سب میں ہونی چاہیے تھی۔ سیدہ فاطمہ کو ان کا حصہ ملتا، نبی کریم کی ازواج مطہرات کو ان کا حصہ ملتا، اور سیدنا عباس کو بھی حصہ ملتا۔ پھر یہ تقسیم جو قرآن نے اصول بیان کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ترکہ مال و دولت نہیں ہوتا، علماء کا ترکہ یہ علم ہوتا ہے، اور یہ علم وارث بنے کون؟ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبی کریم نے فرمایا نبی اگر کچھ چھوڑ کے جائے تو وہ صدقہ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہیں تھی، ایک سفید خچر تھا، ایک غلام تھا، اور ایک زرہ تھی جو ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب اگر سیدہ فاطمہ نے، اگر تمہاری بات مان لی جائے، سیدہ فاطمہ نے مانگا تو نبی مکرم نے کس کے کہنے پہ نہیں دیا؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ مال و دولت نہیں ہوتا۔ ویسے مجھے بتائیں کیا سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر نے آل بیت کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہے تو بتاؤ۔ حضرت عمر نے جب مردم شماری کی نا تو سب سے اوپر کن دور کے نام لکھے تھے؟
سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے۔ عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا، ابا جان ہمارا خاندان حاکم ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ نام کیوں لکھے؟ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی، نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، یہ رسول اللہ کے آل بیت ہیں، اس لیے ان کا حق ہے سب سے اوپر انہیں لکھا جائے، ان کو سب سے زیادہ اچھا ٹریٹ کیا جائے۔ اور واقعتاً سیدنا ابو بکر اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پھولوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق یہ بکواس کی جاتی ہے کہ انہوں نے خلافت کو چھینا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی میت پڑی ہوئی تھی اور آپ خلافت کی تقسیم پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بڑا بہتان ہے العیاذ باللہ۔ یہ وہ لوگ لگاتے ہیں جن کا 6 ماہ ہو گیا ہے، اپنا مذہبی پیشوا ابھی تک پڑا ہوا ہے، ابھی اس کا جنازہ نہیں ہوا، شاید چند دنوں کے بعد ہو۔ 28 فروری کا وہ مقتول ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ حکومت کی باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس وقت کے حالات کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کو داغ مفارقت دے کے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا، لوگوں دنیا میں بڑے فتنے آئیں گے، بڑی مصیبتیں آئیں گی، لیکن میری امت کے اندر میری موت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوگی۔ اور واقعتاً ایسا ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رفیق الاعلیٰ اس کی رفاقت کو قبول کر لیا، اور اس وقت صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی اپنے قدموں پہ گر پڑا، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، کوئی اتنا غصے میں آ گیا، سیدنا عمر نے تلوار نکال لی کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے اس کی گردن اتار دوں گا۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہاں یہ ایک بات پہلے عرض کر دوں، نبی مکرم 29 صفر کو آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اور آپ 8 ربیع الاول تک مغرب کی نماز آپ نے جماعت کروائی۔ اس بیماری کے باوجود رسول اللہ نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک ہمیں ملتا ہے جو آخری نماز آپ نے باجماعت لوگوں کو پڑھائی تھی مغرب کی نماز تھی، اس کی پہلی رکعت میں سورۃ مرسلات پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ انفطار کی تلاوت کی تھی۔ جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ بے ہوش تھے۔ جب ہوش آیا تھا، حضرت عائشہ کی گود میں سر تھا، آپ نے پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ، آپ کو اٹھایا گیا، آپ نے کہا وضو کرواؤ، وضو کروایا گیا، پھر آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے چلو۔ جب اٹھا کے مسجد کے لیے لے جانے لگے، آپ پھر غش کھا گئے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مدت تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش آئی تو پھر سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ جب آپ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے تو پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب سید عائشہ صدیقہ اپنی دوسری سوتنوں سے کہنے لگی کہ دیکھیں میرے باپ بڑی رقیق القلب ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مل کے عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ عمر کو کہہ دیں وہ نماز پڑھائے۔ وہ سب نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ عمر سے کہیں ابو بکر رقیق القلب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب تیسری مرتبہ پھر کہا تو نبی کریم غصے میں آ گئے، کہنے لگے تم یوسف کی عورتوں کی طرح مجھے بہکاؤ نہ، جاؤ ابو بکر کو کہو۔ ابو بکر کے علاوہ نہ مسلمان کسی کی امامت کو مانیں گے، نہ اللہ کسی کی امامت کو مانے گا۔ سیدنا ابو بکر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ 8 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کی فجر تک سیدنا ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں مسلمانوں کو پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر جس کا دروازہ ہے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ کس طرف اشارہ تھا؟
آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں فلاں کام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ نے فرمایا کل آ جانا، میں تمہارا کام کروا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی اگر کل آپ نہ ہوئے تو پھر؟ کہا ابو بکر کے پاس چلے جانا، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ کہا اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو کہا عمر کے پاس چلے جانا۔ یہ سارے اشارات کیا ہیں؟ نبی کریم ساری زندگی ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کسی بات کی شہادت دیتے کہ یہ کام ایسا ہوگا، اور پھر کہتے ابو بکر اور عمر بھی اس بات کی شہادت دیں گے، جبکہ وہ وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان ساتھیوں پہ۔ اور یہ بات میرے پیارے بھائیو یاد رکھو، اسلام جو ہے یہ خاندان کی وجہ سے جو عزت دیتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن حقیقی عزت کارکردگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے گواہی دی کہ اسلام کے متعلق جتنی قربانیاں سیدنا ابو بکر نے دی کسی نے نہیں دی۔ ہم ان کے متعلق الزام لگاتے ہیں جن کی کیفیت یہ تھی، جنگ تبوک کا وقت ہے، نبی کریم نے لوگوں کو کہا سختی کا وقت ہے، فصلیں جو تیار ہیں، لوگوں کی انویسٹمنٹ وہاں ہو چکی ہے، پیسہ بھی اتنا پاس نہیں ہے، پھل اترنے میں بھی ابھی دیر ہے، کچھ وقت لگے گا، جو ہو سکے لے کے آؤ۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق لے کے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میرے پاس اتنا مال تھا کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا آج میں ابو بکر سے فقیت لے جاؤں گا۔ کہنے لگے میں نے آدھا مال لیا، جب میں لے کے مسجد نبوی میں گیا تو وہ ڈھیر لگ گیا۔ مجھے رسول اللہ پوچھنے لگے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر ایک رومال کے اندر کوئی سامان باندھ کے آ رہے ہیں، آ کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا، دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی جو میرے پاس تھا لے کے آ گیا۔ نبی کریم نے اپنا کپڑا اٹھایا اور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ کہنے کے بعد کہنے لگے آج درم دینار سے بڑھ گیا۔ درم چاندی کا سکہ، یہ آپ سمجھ لیں ایک ٹیڑی پیسہ ہے، اور دینار یہ 1000 5000 کا سکہ، کہا درم دینار سے بڑھ گیا۔ ابو بکر کی یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نے اس دن اپنے دل میں سوچ لیا کہ زندگی بھر کچھ بھی کر لوں، اعمال کے اعتبار سے ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو روزہ رکھتا ہے وہ باب الریان سے بلایا جائے گا، جو توبہ کرتا ہے اسے باب التوبہ سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح جنت کے 7 دروازے مختلف دروازوں سے انہیں بلایا جائے گا جو جیسا عمل کرتا ہے۔ تو سیدنا عائشہ نے معصومیت سے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے یا 7 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں عائشہ وہ تیرا باپ ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ صدیق ادھر سے جنت پہ آ جاؤ۔ اس صدیق کے اوپر الزام لگائے، اس صدیق کو یہ بات کہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو اس وقت یہ سقیفہ بنو سعدہ مسجد نبوی کے مغرب میں ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، آج بھی وہ باغیچہ اسی طرح بنا ہوا ہے، اس کے درمیان اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیوار بنا دی گئی ہے۔ سقیفہ بنو سعدہ حضرت سعد بن معاذ کا یہ باغ تھا، یہ انصار کے سردار تھے، یہاں پہ انصار سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ آپس میں مشورہ شروع کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، اب آگے کون مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا؟
انہوں نے کہا ہم انصار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، مہاجرین سے زیادہ ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے بعد میں خلیفہ ہمارے اندر ہو۔ پھر انہوں نے منتخب کر لیا کہ سعد بن معاذ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ یہ خبر سیدنا ابو بکر کے کان میں پڑی اور انہوں نے حضرت عمر اور عبید اللہ بن جراح سے بات کی۔ ان تینوں نے مشورہ کر کے کہا انصار کے ساتھ جا کے بات کرنی چاہیے۔ جب یہ گئے تو رستے میں دو انصاری صحابی نے ملے، انہوں نے کہا اے مہاجرین کی جماعت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ہم انصار کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو بھی فیصلہ ہوا ہے ہم جا کے ان سے بات تو کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑے، ہم متفقہ لائے عمل بنائیں۔ جب یہ وہاں گئے تو ان میں ایک خطیب اٹھا، اس نے کہا کیا ہم انصار نہیں ہیں؟ ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، ہم تمہارے ساتھ تمہیں اپنے گھروں میں جگہ نہیں دی۔ حضرت عمر کہنے لگے ہم نے کہا آپ نے بالکل ایسا کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر کہنے لگے ہمارا حق ہے خلافت۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دل کے اندر ایک سوچ لی تھی کہ میں نے یہ سپیچ کرنی ہے، لیکن سیدنا ابو بکر نے مجھے روک دیا۔ اور پھر جب انہوں نے بات کی تو پھر ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے سوچی تھی آپ نے ان سے بہتر بات کی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ سعد میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اس مجلس میں تم بھی موجود تھے اور میں بھی، کیا نبی مکرم نے یہ بات فرمائی تھی الائمۃ من القریش، میرے بعد جو حکمران ہوگا خلیفہ ہوگا قریش میں سے ہوگا؟ حضرت سعد نے کہا اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ نے کہا۔ تو کہا پھر رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرو گے آپ؟ انہوں نے کہا ہم بالکل رسول اللہ کی بات کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا پھر سن لو، میرے ساتھ دو نیک لوگ، دو انتہائی اچھے انسان ہیں، عمر اور عبید اللہ بن جراح، انہیں امت کا امین رسول اللہ نے کہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ساری باتیں بڑی اچھی لگی، لیکن یہ بات مجھے اتنی ناگوار گزری، اگر مجھے سرے بازار سرے چوک میں کھڑا کر کے میری گردن اتار دی جاتی تو اتنی بری بات نہیں تھی، جتنی بری یہ بات مجھے لگی کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں وہاں دوسرا کوئی امیر بن جائے۔ پھر میں نے کہا اے انصار کی جماعت مجھے یہ بتاؤ کہ جس شخصیت کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا تم اسے پیچھے کر دو گے؟ کہتے ہیں فوراً میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور سب نے بیعت کی۔ مسلمانوں کے درمیان یہ فتنہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت، بلکہ اس کے بعد جب خلافت مل گئی تو 2 دفعہ لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ سے بھی دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے یہ حکمرانی ملے، کبھی یہ چاہت کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی اللہ سے دعا بھی نہیں مانگی تھی۔ میں 2 دفعہ آپ نے کہا تم میں سے کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ابو بکر کی بیعت کر کے غلطی کی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، میں یہ اپنا یہ گلے سے خلافت کا طوق اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ سب نے بیک زبان کہا نہیں، ہم آپ کی خلافت پہ مطمئن ہیں۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کو ایک اتحاد اور اتفاق عطا فرمایا۔ یہی اتفاق، یہی اتحاد اور آنے والے وقتوں کی فتوحات جو ہے یہی چبھتی ہیں ان لوگوں کو جن کی مذہبی اجارہ داریاں ختم ہوئی تھی، جن کے دل میں قدورت تھی اسلام کے متعلق۔ اور یہ ایک نیا کنسپٹ ایک یہودی نے دیا تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ یمن کا رہنے والا۔ اس نے کہا مسلمانوں کے ساتھ میدانوں میں نہیں جیت سکتے، تو تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر مسلمانوں کو مارنا ہے تو ان کے اندر داخل ہو کے ان کے عقائد کو بگاڑو، ان کے اندر اختلاف ڈالو، انہیں مختلف فرقوں میں بانٹو تو تمہارا کام بن جائے گا۔ آج ہم ان فتنوں کا شکار ہیں، ہم مختلف فرقوں میں ہیں۔ ہمارا فرقہ جو کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ اپنے فرقے کو مقدم رکھتے ہیں،
یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ آپ نے چند دن پہلے یہ سنا ہوگا، ایک بدنصیب انسان، انشاءاللہ یہ شخص بہت جلد اللہ کی طرف سے مار پھٹکار کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا جی بیت اللہ میں جب بھی گیا ہوں وہاں کنڈی لگی ہوئی ہے، وہ بڑا بے برکتہ ہے۔ بتائیں اس سے بڑی بھی خباثت کو دنیا میں ہو سکتی ہے؟ اور یہ میں عرض کر دوں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے عقائد ہی گندے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، ان کے سہولت کار بنتے ہیں۔ وہ تو ہیں ہی جو ہیں، لیکن کل سہولت کاروں کو بھی اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایک ایسے گندے غلیظ لوگوں کی سہولت کاری کیوں کی جو اللہ کو گالی دینے پہ بھی باز نہیں آتے، رسول اللہ پہ بہتان لگانے سے بھی باز نہیں آتے، قرآن کریم کو بھی جھوٹا کہنے سے باز نہیں آتے۔ ان کی سہولت کاری کرنا یہ اس سے عظیم گناہ میں کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خصوصاً میرے نوجوان بیٹے اور بھائی جو آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ان کے ان عقائد کا، ان نظریات کا، اس پراپوگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو، ہمارا ایمان تب اللہ مانے گا جب ہم ایمان صحابہ کے ایمان کو تسلیم کریں گے۔ اگر صحابہ کے ایمان کو نہیں مانیں گے، اس کے مطابق اپنے ایمان کو نہیں جانچیں گے، تو ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔